بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ربیع الاول کے مہینے میں ماں باپ کی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتے ہو تو قرآن کی یہ 3 سورتیں ضرور پڑھنا، مرحوم والدین خوش ہو جائیں گے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہمیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم اور نیک اعمال کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے مرحوم والدین کے لیے ایصال ثواب کریں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت و مغفرت کی دعا کریں تو آج کا یہ مضمون ضرور سنیے۔ آج ہم قرآن کریم کی 3 ایسی صورتوں کا ذکر کریں گے جن کی تلاوت کر کے آپ اپنے والدین مرحومین کے لیے ثواب پہنچانے اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ ممکن ہے آپ کے والدین کے لیے آپ کی ایک نیکی اور ایک دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی اپنے مرحوم والدین کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچا ہے؟ ہمارے دلوں میں والدین کی محبت رچی بسی ہوئی ہے، لیکن ان کے انتقال کے بعد ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا ثواب مرحوم والدین کو پہنچانا ان کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ خاص طور پر 3 صورتیں ایسی ہیں کہ ان صورتوں کی تلاوت اور ثواب ایصال کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، یا اگر پہلے ہی مغفرت ہو چکی ہو تو ان کے درجات مزید بلند فرما دیتا ہے۔ کیا یہ خیال آپ کے دل کو جنبش نہیں دیتا کہ چند منٹ کی تلاوت آپ کے والدین کے لیے ہمیشہ کی رات کو روشن کر سکتی ہے؟ ناظرین محترم، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو شخص قرآن پاک کی ان 3 صورتوں کو یکجا پڑھ کر ثواب اپنے والدین کو پہنچاتا ہے، وہ والدین کے لیے رحمت اور بخشش کا وسیلہ بنتا ہے۔ یہ والدین کے لیے ایسا تحفہ ہے جس کی مثال نہیں۔ ایک لمحے کو رک کر سوچیں کہ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے لیے ایسا عمل کرے؟ اگر ہاں تو ہمیں آج یہ نیکی اپنے والدین کے لیے کرنی چاہیے تاکہ آنے والی نسلیں بھی اسے اپنائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں والدین کی احترام اور ان کے لیے دعاؤں کی اہمیت سکھاتی ہے۔ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دریافت کیا کہ ان کی والدہ کے انتقال کے بعد کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی پلانا بہترین صدقہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے کنواں کھدوایا اور اپنی والدہ کو ایصال ثواب کیا۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے بعد بھی ان کے لیے دعا و استغفار کرنا، ان کے عہدوں کو پورا کرنا اور ان کے رشتہ داروں اور دوستوں سے حسن سلوک کرنا اولاد کی ذمہ داری ہے۔ کیا یہ واقعات ہمارے دلوں کو نرم نہیں کرتے اور ہمیں ترغیب نہیں دیتے کہ ہم بھی قرآن پاک پڑھ کر ان کے لیے دعائیں کریں؟ محترم ناظرین، اسلام میں والدین کا مقام بہت بلند ہے۔ قرآن و حدیث میں بارہا والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت اور ان کے لیے دعا کی تلقین کی گئی ہے۔ والدین خواہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں یا زندہ ہوں، ان کے لیے دعائے مغفرت، صدقہ جاریہ اور نیک اعمال کے ذریعے ان کو فائدہ پہنچانا اولاد کی بڑی ذمہ داری ہے۔ خاص طور پر قرآن پاک کی تلاوت والدین کی مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ ایسی تسبیح پڑھنے کا ہے جس کے پڑھنے سے ان کے یہاں آپ کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ تلاوت کی جائے تو قبر کا عذاب نہیں ہوتا، جنت میں سونے کا محل مل جاتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی آپ سے ارشاد فرماتا ہے، جو آپ کا امتی یہ عمل کرے گا میں اس پر رحم نازل کروں گا اور ان کے والدین کے پچھلے گناہ معاف کروں گا۔ میرا امتی دوبارہ یہ عمل کرے گا تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس پر سلامتی نازل کروں گا اور ان کے اولاد کو سلامتی اور مرتے وقت آسانیاں عطا کروں گا اور جنت میں محل عطا کروں گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ اقدس میں سجدہ شکر ادا کیا، کیونکہ اس عمل سے جہنم سے دوری ہوتی ہے اور جنت قریب آ جاتی ہے۔ وہ عمل
یہ ہے۔ پیارے ناظرین، ذرا ایک لمحے کے لیے ہمیں یہ بھی بتائیے کہ آپ ہماری یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں، آپ کا نام کیا ہے، آپ کس شہر سے ہیں اور کس ملک سے ہمارا یہ پیغام سن رہے ہیں۔ کمنٹ باکس میں اپنا نام، شہر اور ملک ضرور لکھیں تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو سکے کہ ہمارے پیارے ناظرین دنیا کے کن کن علاقوں تک موجود ہیں۔ یقین مانیں، جب آپ محبت سے کمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے اور حوصلہ ملتا ہے کہ ہم آپ کے لیے مزید دینی اور اصلاحی ویڈیوز بناتے رہیں۔ انشاءاللہ ہماری ٹیم آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گی، خاص طور پر آپ کے مرحوم والدین کے لیے بھی مغفرت اور بلندی درجات کی دعا کی جائے گی۔ تو اب کمنٹ میں اپنا نام، شہر اور ملک ضرور لکھیں، شاید آپ کا ایک چھوٹا سا کمنٹ کسی کی دعا کا سبب بن جائے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک شخص نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نوجوان پر سکرات موت کی حالت ہے، ان کو کلمہ پڑھنے کا کہا جاتا ہے مگر اس کی زبان نہیں چلتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ زندگی میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زندگی میں پڑھتا تھا تو موت کے وقت کس چیز نے اسے روک دیا ہے؟ اتنا فرما کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ سب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چل پڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کے مکان پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے لڑکے، کہو لا الہ الا اللہ۔ لڑکے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبان نہیں چلتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں کی نافرمانی کے باعث۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تیری ماں زندہ ہے؟ تو کہا ہاں۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی والدہ کو بلایا، فرمایا، کیا یہ تیرا لڑکا ہے؟ بوڑھی نے کہا، یا رسول اللہ ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آگ کا دہکتا ہوا لاوا ہو اور تم سے کہا جائے کہ لڑکے کو معاف کر دے ورنہ تیرے سامنے آگ میں تیرے لڑکے کو ڈال کر جلا دیا جائے گا تو تم کیا کرو گی؟ بوڑھی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں معاف کر دوں گی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو سن لے، دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ سخت آگ جہنم کی آگ ہے۔ کیا اپنے لڑکے کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اور اس کے دہکتے ہوئے انگاروں میں جلتا ہوا پسند کرے گی؟ بوڑھی کی ممتا جوش میں آ گئی، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اپنے لخت جگر نور نظر کو معاف کر دیا ہے اور اس سے راضی ہو گئی ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوان سے کلمہ پڑھنے کو فرمایا، فوراً اس کی زبان کھل گئی اور پورا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا فضل ہے کہ میری وجہ سے ایک لڑکا جہنم کے دردناک عذاب سے نجات پا گیا۔ ناظرین کرام، جان لیجئے قرآن پاک کی بتائی جانے والی 3 سورتوں کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے، اور جب کوئی مرد یا عورت اپنے مرحوم والدین کے لیے قرآن پاک کی یہ 3 سورتیں پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کرتا ہے تو انہیں خود بھی ان سورتوں کی تلاوت کے سبب بہترین اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، قرآن پاک میں ایسی سورت بھی موجود ہے جسے قرآن کا دل کہا گیا ہے، یعنی سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کی تلاوت کرو، روحانی اثرات کا تجربہ کرتے ہوئے یاد رکھیں کہ یہ سورت قرآن کی مکی سورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، نبوت کی صداقت اور قیامت کا یقین پر اثر انداز میں بیان ہوا ہے۔ یہ سورت مختصر اور پر اثر جملوں کے ذریعے دلوں کو جوڑتی ہے، باوجود اس کے کہ سورت کی تلاوت بذات خود قرآن کی عظمت اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی رات کے پرسکون لمحات میں سورہ یاسین تلاوت کر کے اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا مانگی ہے؟ یہ عمل نہ صرف ان کے لیے رحمت کا باعث ہو سکتا ہے بلکہ آپ کے اپنے دل کو بھی سکون اور امید سے بھر دیتا ہے۔ ایصال ثواب کی فضیلت کو مزید واضح کرنے کے لیے آپ تصور کریں کہ ایک بیٹا
تنہائی میں بیٹھا قرآن کھولے، اپنے مرحوم والدین کی یاد میں اپنے آپ پر فدا ہو رہا ہے، وہ الفاظ جو اس کے لبوں سے نکلتے ہیں اور اس کے والدین کی مغفرت کے لیے آسمانوں کی طرف اڑتے ہیں، کیا اس منظر کا تصور آپ کے دل کو نرم نہیں کرتا؟ کیا یہ سوال ذہن میں نہیں آتا کہ ہم یہ عمل کیوں نہ کریں؟ قرآن پاک کی 3 ایسی صورتیں ہیں کہ اگر ان کو ایک ساتھ پڑھ کر مرحوم والدین کو ایصال ثواب کیا جائے تو مجموعہ ثواب کا ایصال والدین کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے۔ اس موقع پر محبت بھرے انداز میں کہیں کہ اپنے والدین کو قرآن کا نذرانہ پیش کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعائیں کریں۔ کبھی تنبیہ کے انداز میں یاد دلائیں کہ ہماری زندگی مختصر ہے، والدین کی خدمت اور ان کے ایصال ثواب میں دیر نہ کریں، اور کبھی نصیحت کے طور پر یہ تینوں صورتیں پڑھ کر ثواب پہنچانا والدین کے لیے ایسی روشنی ہے جو ان کی قبر کو منور کر دیتی ہے۔ ناظرین محترم، سورۃ الملک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہی، قدرت اور ربوبیت پر مشتمل ہے۔ اس صورت میں انسان کو اس کی حقیقت یاد دلا دی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ زندگی اور موت کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ متعدد روایات میں آیا ہے کہ یہ صورت اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہے اور قبر کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی ایک صورت جس میں 30 آیات ہیں ایک شخص کے لیے سفارش کرتی ہے یہاں تک کہ اسے بخش دیا جاتا ہے، وہ سورۃ الملک ہے۔ مزید فرمایا گیا کہ جو اس صورت کو ہر رات پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ کیا یہ فضیلت سن کر ہمارے دل میں یہ خواہش نہیں جاگتی کہ ہم اپنے والدین کے لیے پڑھیں؟ جب ایک بیٹا یا بیٹی رات سونے سے پہلے خاموشی سے دل ہی دل میں سورۃ الملک کی تلاوت کرتی ہے، اس طرح سے کہ سورت پڑھتے وقت اس کی ہر آیت کے اختتام پر وہ اپنے والدین کی مغفرت اور عذاب قبر سے بچاؤ کی دعا کرتی ہے، اس دوران وہ خود سے سوال کرتی ہے کہ کیا میری یہ مختصر سی کوشش میرے والدین کی قبر کو جنت کا باغ بنا سکتی ہے؟ اور پھر ایمان یقین سے اپنے رب سے التجا کرتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یقین کریں کہ اپنے فوت شدہ والدین کے لیے اس کی محبت اور عزم کو دیکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی کوشش کو رائے گاہ نہیں جانے دیتے۔ عالم برزخ میں لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ہمارے فلاں ساتھی کا درجہ بلند کیسے ہو گیا، اور ایسے والدین خود بھی خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہمارا درجہ اچانک کیوں کر بلند کر دیا گیا۔ پھر ان کے استبشار پر فرشتے انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کے فلاں بیٹے یا فلاں بیٹی نے آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور سچے دل سے دعا کی تھی، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول فرما لیا، اور اسی طرح آپ کا درجہ بلند کر دیا گیا۔ اور اسی طرح سے وہاں تمام موجود قریبی ساتھی ان پر رشک کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسی نیک اولاد سے نوازا ہے جو ان کی وفات کے بعد ان کے لیے دل کی گہرائی سے بخشش و مغفرت کی دعا کر رہی ہے، جس کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ عالم برزخ میں ان کے درجات بلند کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، دعا تو ہم ویسے بھی اپنے مرحوم والدین کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم قرآن پاک کی ان 3 صورتوں کی تلاوت کرنے کے بعد اللہ کے حضور دعا کریں، دعا کے لیے دست ادب بلند کرتے ہیں، تو پھر اصل قرآن کی یہ صورت بھی اس کار خیر میں گواہی ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سفارش کرتی ہے، یا اللہ پاک، تیرا یہ بندہ تیرے حضور دل کی گہرائیوں سے اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا کر رہا ہے، اس کی دعا کو قبول و منظور فرما، اس کے والدین کی بخشش فرما دے، لہذا ایسی دعائیں جلد قبولیت حاصل کر لیتی ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اس صورت کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں اور اسے اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ تیسری صورت کون سی ہے جس کی تلاوت مرحوم والدین کی بخشش و مغفرت کے لیے عظیم تحفہ ثابت ہو سکتی ہے؟ ناظرین محترم، قرآن پاک کی ایک ایسی صورت مبارکہ ہے جس کی صرف ایک بار تلاوت کرنے سے ہی 1/3 قرآن کی تلاوت کا ثواب اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرما دیتا ہے۔
جی ہاں ناظرین، سورۃ الاخلاص ایک مختصر صورت لیکن اس کا پیغام انتہائی جامع اور عظیم الشان ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، صمد اور بے نیاز ہونے کا اعلان ہے۔ صحیح روایت میں آتا ہے کہ سورۃ الاخلاص قرآن کے ایک تہائی کے برابر ہے اور اسے بار بار پڑھنا اللہ کی محبت کا باعث بنتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق ایک صحابی ہر نماز میں سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔ کسی نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا، میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس محبت نے تمہیں جنت کا حقدار بنا دیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت نہ صرف ثواب کا باعث ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور جنت کی ضمانت بھی بن سکتی ہے۔ کیا یہ علم ہمارے دل کو نہیں جھنجھوڑتا کہ ہم اپنے مرحوم والدین کے لیے بھی اس صورت کا تحفہ پیش کریں؟ آپ تصور کیجئے کہ ایک نوجوان رات کے آخری پہر اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور تہجد کے دوران سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے، قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، تو اس کے دل میں اپنے والدین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور وہ دل ہی دل میں کہتا ہے، یا رب، یہ اجر میرے والدین کو عطا فرما، انہیں معاف فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ یقین کیجئے کہ والدین کی بخشش و مغفرت کی دعا کے لیے اس سے بہترین لمحات اور نہیں ہو سکتے۔ عمل نہایت ہی آسان اور مختصر ہو سکتا ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ آپ کے والدین کی آخرت سنور جائے تو ان 3 سورتوں کی تلاوت کو معمول بنا لیں۔ کبھی جذباتی انداز میں تو کبھی سرگوشی کے انداز میں۔ یہ صورت والدین کے لیے تحفے کا گلدستہ ہے جو ان کی روح کو خوشی اور سکون پہنچاتا ہے۔ دنیا کی مصروفیات میں ہمیں غافل نہ ہو، اپنے والدین کے لیے وقت نکالیں اور قرآن کے اس تحفے کو ان تک پہنچائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ جب اولاد اپنے والدین کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرنا چھوڑ دیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی ایسی اولاد سے اپنا منہ موڑ لیتی ہے۔ جیسے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہے کہ اگر ہمارے دل پاک ہوتے تو ہم کبھی قرآن سے سیراب نہ ہوتے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ جو شخص قرآن کی کوئی صورت پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، قیامت کے دن وہ صورت اس کی سفارش کرے گی۔ ایک اور ایمان افروز واقعہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا ذکر آتا ہے کہ ابتدا میں وہ اسلام قبول نہیں کر رہی تھی، مگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دن رات ان کے لیے دعا کرتے رہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دعا کی درخواست کی۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو نرم کر دیا اور وہ ایمان لے آئی۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دعا والدین کے لیے کتنی مؤثر ہو سکتی ہے۔ اگر ہمارے والدین ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر دنیا سے گئے تو ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہماری دعائیں اور تلاوت ان کی مغفرت کا ذریعہ نہیں بن سکتی؟ ناظرین کرام، سورۃ الملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون بہتر عمل کرتا ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق کے دلکش مناظر بیان کیے جاتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یہ دونوں صورتیں ہمارے عقیدے کی اصلاح کرتی ہے اور جب ہم یہ صورتیں پڑھ کر اس کا ثواب والدین کو پہنچاتے ہیں تو گویا ہم ان کے لیے ایمان و یقین کا تحفہ بھیجتے ہیں۔ لہذا قرآن پاک کی یہ 3 صورتیں پڑھ کر اپنے والدین کو ایصال ثواب کرنا ان کی بخشش و مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ اگر ہم اپنے والدین کے لیے جنت کے باغات سجانا چاہتے ہیں تو ان صورتوں کا تحفہ انہیں ضرور بھیجیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ دنیا کی کوئی چیز والدین کو اتنا خوش نہیں کرتی جتنا ہمارے پڑھے ہوئے قرآن کا تحفہ۔ کبیرہ گناہ ان بڑے گناہوں کو کہا جاتا ہے جن پر قرآن و حدیث میں سخت وعیدیں اور عذاب کی دھمکیاں آئی ہیں، جیسے جہنم، لعنت یا اللہ کے عذاب کا ذکر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم، لعنت یا سخت عذاب کا اعلان فرمایا۔
मशहूर कबीरा गुनाह, शिरक, नाहक कत्ल, वालदैन की नाफरमानी, जादू, छोटी गवाही, चोरी, सूद खाना, यतीम का माल खाना, नाहक माल खाना, रिश्वत, जुल्म, वादा खिलाफी, तर्क नमाज करना, बगैर उज़्र के रोज़ा तोड़ना, नाप तोल में कमी करना, कुरान में कबीरा गुनाहों का अंजाम। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम बड़े गुनाहों से बचते रहोगे जिनसे तुम्हें रोका गया है तो हम तुम्हारी छोटी बुराइयां मिटा देंगे और तुम्हें इज्जत वाली जगह दाखिल कर देंगे। इस आयत से मालूम होता है कि कबीरा गुनाह आखिरत में इंसान के लिए बड़ी रुकावट बनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाहों की खबर ना दूं? साहबा ने कहा, जी हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ शरीक करना, वालिदैन की नाफरमानी करना, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना। बहवाला सही बुखारी व मुस्लिम। कबीरा गुनाह इंसान के साथ कब्र तक जाते हैं। हदीस में वाज़ेह जिक्र है कि नमाज छोड़ने वाले की कब्र तंग कर दी जाती है। सूद खाने वाला क़यामत तक खून की नदी में डूबा रहेगा। जिनाकार की कब्र में आग के गड्ढे खोले जाते हैं। झूठ बोलने वाले की कब्र में फरिश्ते हथौड़े से सर कुचलते हैं। ये तमाम तफसीलात सही बुखारी व मुस्लिम की मुख्तलिफ रिवायात में आई हैं, जिन्हें अज़ाब कब्र के अबवाब में बयान किया गया है। गुनाह आखिरत में भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ते। शिरक करने वाला अगर तौबा न करे तो हमेशा जहन्नम में रहेगा। कत्ल नाहक पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कातिल जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी, हालांकि उसकी खुशबू 40 साल की मसाफत से आती है। अल्लाहु अकबर। सूद के बारे में कुरान में आया है कि जो लोग सूद खाते हैं क़यामत के दिन ऐसे उठेंगे जैसे शैतान ने छू कर पागल कर दिया हो। यतीम का माल खाने वाले के बारे में कुरान कहता है कि वह अपने पेट में आग भर रहे हैं और जल्द जहन्नम में जाएंगे। अहले ईमान अगर कबीरा गुनाह करें और बग़ैर तौबा मर जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत के तहत हैं। अलबत्ता कबीरा गुनाहों का हिसाब सख्त होगा और क़यामत के दिन वो गुनाह उनके नामाए अमाल में साथ आएंगे। कबीरा गुनाह कब्र में अजाब का सबब बनते हैं। यह गुनाह इंसान के साथ मरने के बाद भी रहते हैं। आखिरत में यह गुनाह सबके सामने ज़ाहिर होंगे। उनसे बचने के लिए तौबा, इस्तिग़फ़ार, नेक अमाल और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की ज़रूरत है। मोहतरम नाज़रीन, अपने वालिदैन की मोहब्बत को सिर्फ उनकी ज़िंदगी तक महदूद न रखें, बल्कि उनके दुनिया से चले जाने के बाद भी उनके लिए दुआएं और नेक अमाल का सिलसिला जारी रखें। कुरान पाक की तिलावत करें और अल्लाह तबारक व तआला से अपने मरहूम वालिदैन की मग़फ़िरत और बुलंदी दर्जात की दुआ मांगें। सूरह यासीन, सूरतुल मुल्क और सूरतुल इखलास की तिलावत करके अल्लाह तबारक व तआला से ईसाल सवाब की दुआ करना मोहब्बत और अक़ीदत का एक खूबसूरत इजहार है। अपने वालिदैन के लिए सदका करें, उनके रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करें और उनके लिए कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। याद रखिए, दुनिया से जाने के बाद वालिदैन को हमारी दुआओं और नेक अमाल की ज़रूरत होती है। आज अगर आपके वालिदैन ज़िंदा हैं तो उनकी कदर करें, उनके कदमों में बैठें और उनकी दुआएं हासिल करें, और अगर इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं तो उनके लिए दुआ को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। आइए आखिर में दुआ करते हैं, ए अल्लाह हमारे मरहूम वालिदैन की कामिल मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे, उनकी कब्रों को कुशादा फरमा और उन पर अपनी बेशुमार रहमत नाजिल फरमा। ए अल्लाह उनकी ख़ताओं को माफ़ फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह हमें अपने वालिदैन की ज़िंदगी में उनकी कदर करने और उनके इंतकाल के बाद भी उनके लिए नेकियां और दुआएं करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह जो वालिदैन अभी हयात हैं उन्हें सेहत, आफ़ियत और ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा, और जो इस दुनिया से जा चुके हैं उन्हें अपनी रहमत के साए में जगह अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपके वालिदैन भी इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं तो उनके लिए एक मर्तबा दिल से अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहुमा वरहमहुमा ज़रूर पढ़ें।
اور اس مضمون کو دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ کسی اور کو بھی اپنے والدین کے لیے دعا کرنے کی یاد آ جائے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔